حضرات علماء کرام، کارکنان، آج ہم سب منتظر ہیں اپنے بزرگ رہنما مجاہد ختم نبوت، شہید ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے بیان سننے کے۔ کافی سارے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں بھی سنی۔ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے حضرات کے حکم پر کھڑا ہوا ہوں۔ آج کے دن کی مناسبت سے صرف دو باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ 4-5 منٹ میری گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آج 5 مئی ہے اور یہ مئی کا مہینہ ہے۔ 5 مئی 2010 کو امام الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا یوم وصال ہے۔ اسی طرح 5 مئی 1952 سابق چیف جسٹس ریاست بہاولپور محترم جناب جج محمد اکبر خان کا یوم وصال ہے، اور اسی مئی کے مہینے میں 26 مئی کو آن جہانی مرزا غلام قادیانی جہنم واصل ہوا۔ 26 مئی کے حوالے سے تو شہید ختم نبوت تفصیلی بات کریں گے۔ میں ان دو شخصیات کے حوالے سے صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اور میں ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر آپ کی اور میری نسبت ان اکابرین کے ساتھ جوڑی ہے جو مقرب اللہ بزرگ ہیں، اور ایسی جماعت کے ساتھ جوڑی ہے کہ جس جماعت کو ہمیشہ وقت کے قطب ابدال غوث اور اولیاء کی سرپرستی رہی ہے۔ ایک موقع کے اوپر ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ عالمی مجلس محفوظ ختم نبوت کا جب تک وجود ہے، جب تک یہ تحریک چلتی رہے گی، تو اس جماعت کو جو سرپرستی اور امارت رہے گی وہ دنیا کے قطب ابدال اور غوثوں کی رہے گی۔ الحمدللہ جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہماری جماعت کو سرپرستی، ہماری جماعت کی جو امارت ہے، الحمدللہ وہ اس وقت کے قطب ابدال اور غوثوں کی امارت ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت خواجہ خواجگان حضرت خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی وہ اپنے وقت کے ایسے بزرگ تھے اور ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ حضرت کی امارت تقریباً 38 سال رہی ہے، اور ہر بزرگ کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا، جو مزاج تھا، وہ بولنے والا نہیں تھا، وہ خاموش طبع بزرگ تھے۔ اور آج قادیانی معترف ہیں، آج قادیانی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے خلاف بڑے بڑے لوگ آئے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب آیا، شورش کشمیری آیا، ابوالکلام آزاد آیا، علامہ محمد انور شاہ کشمیری آئے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب آئے، اور حضرت مولانا محمد علی جلندری میدان میں آئے، حضرت مولانا لال حسین اختر میدان میں آئے، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی میدان میں آئے، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری میدان میں آئے۔ بڑے بڑے اکابرین دفاع ختم نبوت کے لیے اور رد قادیانیت کے لیے میدان میں آئے۔ انہوں نے بھی قادیانیت کو شکست فاش دی، لیکن قادیانی کہتے ہیں وہ سارے بولنے والے تھے، میدان کے لوگ تھے، تقریر کے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارے خلاف برسر میدان
محاذ گرم کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس بزرگ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی 38 سال کی جو خاموشی تھی، جو ان کا نہ بولنا تھا، جو ان کی چپ تھی، ان کی چپ نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا، اس سے پہلے ہماری تحریک کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت کی خاموشی وہ ایسی خاموشی تھی کہ حضرت کے دور میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، وقت نہیں کہ ان کو میں تفصیل سے عرض کروں۔ ایک واقعہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت طوفانی صاحب رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں ایک خاموش توا بزرگ تھے، اور جب بھی قادیانیت کے حوالے سے، مرزائیت کے حوالے سے بات آتی تھی، حضرت کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، حضرت کا انداز تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضرت طوفانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 12-13 سال جب بیرون ملک جاتا رہا، حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، حضرت بیرون ملک سے عمرے کا سفر کر کے، حج کا سفر کر کے پھر واپس پاکستان آتے تھے۔ طوفانی صاحب فرماتے تھے کہ میں بھی حضرت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور کے روضہ مبارک کے سامنے مراقبہ کر رہے ہیں۔ حضرت کا معمول تھا، ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے کہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین مراقبہ کرتے تھے۔ اکابرین کی مزار کے اوپر حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی حضور کے روضے پر مراقبہ کر رہے ہیں، اپنے انداز سے بیٹھے ہیں۔ طوفانی صاحب فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی، حضرت کانپنے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گئے۔ طوفانی صاحب فرمانے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ آج حضرت کو کیا ہو گیا۔ طوفانی صاحب فرماتے ہیں حضرت کے میں نے گھٹنے کو پکڑ کر یوں حرکت کی، ہلایا، پوچھا حضرت کیا ہوا۔ حضرت نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے کہ طوفانی صاحب جب میں نے مراقبہ کیا، اللہ نے میرے سامنے حضور کی قبر مبارک کا احوال جب کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے روضے مبارک کے اندر کسی فتنے سے اتنے پریشان نہیں ہے، کسی فتنے سے ان کو اتنی تشویش نہیں ہے جتنا حضور کو روضے کے اندر فتنہ قادیانیہ سے تشویش اور پریشان ہے۔ اور اسی طرح خود نبی علیہ السلام نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو حکم فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ تم اپنا مصلہ چھوڑو، اپنی خانقاہ چھوڑو، تسبیح کی کٹک چھوڑو، مریدین کو چھوڑو، اپنی اسپیری مریدی کو چھوڑو، اور ہندوستان جا کر مرزا غلام قادیانی جو الہاد کی کینچی سے احادیث اور دین کے ٹکڑے کر رہا ہے، خود حضور نے تشکیل فرمائی پیر مہر علی شاہ صاحب کی کہ جاؤ مرزا قادیانی کا مقابلہ کرو اور میری ختم نبوت کا دفاع کرو۔ تو ان دو واقعات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے اکابرین اتنے ان کو تشویش تھی، اور خود امام الانبیاء کو بھی تشویش تھی اس قادیانی فتنے سے۔ لہذا آپ کو اور مجھے آج ان اکابرین کے نقش قدم میں چلتے ہوئے، آج ان اکابرین کی روح سے، طوفانی صاحب کی روح سے، تمام اکابرین کی روح سے آج ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مصطفیٰ وفا نبی سے وفا کرتے ہوئے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، آخری قطرہ خون کا باقی ہے، ہم بھی انشاءاللہ قادیانیوں کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ سرزمین ہے، وہ میرا ضلع ہے، وہاں 1926 کے اندر ریاست بہاولپور تھی، پاکستان نہیں ملا تھا،
पाक हिंद एक एरिया था, अंग्रेज की हुकूमत है, अंग्रेज का दौर है। नवाब मोहम्मद सादिक बहावलपुर, उसको मलका विक्टोरिया ने कहा कि नवाब साहब, कादियानियों का केस लगा हुआ है, आपकी रियासत है, ये फैसला कादियानियों के खिलाफ नहीं आना चाहिए। मैं सलाम करता हूं उस नवाब साहब को। उसने कहा, मलका, आपके साथ हमारे मुआमलात तय हुए हैं, वो तिजारती मुआमलात तय हुए हैं, वो तिजारत के सौदे हुए हैं, ईमान के सौदे नहीं हुए। ईमान के सौदे नहीं हुए। जो मेरिट पे फैसला होगा वो फैसला होगा। उसने जनाब जूते की नोक के ऊपर उस मलका विक्टोरिया को और उसकी गवर्नमेंट को और उसकी नवाजा साहब को ठोकर पे उड़ा दिया। और फिर वो वक्त आया, कश्मीर फलक ने मंजर देखा कि जब नवाब अकबर ने खुदा की कसम अकाबरीन की मेहनत से, अकाबरीन की तवज्जोहात से जब वो फैसला दिया, वो इस रुए जमीन पर पहला फैसला था कादियानियों के खिलाफ। और उस जज ने फैसला दिया कि कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले कौन है, बुलंदवाज से कौन है और बुलंदवाज से कौन है। फैसला दिया और वही फैसला फिर बुनियाद बना। आज तक कादियानी जिस मुल्क में गए हैं, जिस अदालत में गए हैं, जिस फोरम में गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सब अदालतों ने, तमाम इदारों ने, तमाम इस्लामी ममालिक ने ये फैसला दिया कादियानी कौन है, बुलंदवाज से कौन है। इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि एक भी रुए जमीन पर जब तक कादियानी मौजूद है, हमारी ये पुरअमन तहरीक, हमारी ये पुरअमन जमात, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत अपने अकाबरीन के शाना बशाना चलते हुए इंशाअल्लाह हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह क्या ख्याल है, चलने दीजिए, इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और आप और मैं इंशाअल्लाह इस तहरीक का हिस्सा रहेंगे। हमारा मरना जीना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना इन उलमा के साथ है, इन अकाबरीन के साथ है और इस जमात के साथ है। अल्लाह ताला आपको और मुझे, हर मुसलमान को खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।